نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے برا بن عازب کے حوالے سے. ہم نے اس حدیث کو سمجھ لیا تو یقین مانیے ہم اپنی آخرت کی تیاری میں کامیاب ہو گئے. نیک آدمی، اچھے لوگ اور برے لوگ، دنیا میں دو ہی کیٹیگریز ہیں موت کے وقت. ایک کی موت کیسے آتی ہے، دوسرے کی موت کیسی آتی ہے. یہ برا بن عازب کی مشہور حدیث ہے. لیکن قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین. کیا موسیٰ جب اپنا لشکر لے کے نکلے تو پیچھے فرعونیوں نے تعاقب کیا. جب فرعونی موسیٰ کے تعاقب میں چل پڑے، موسیٰ نے عصا مارا، سمندر کو کراس کیا، دریا کو کراس کیا. فرعون اور اس کے ساتھی جب کراس کرنے لگے سارے کے سارے غرق ہو گئے. یہ بھی ایک لمبا چوڑا واقعہ مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، اس لمحے کو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں اس طرح محفوظ کیا فما بکت علیہم السماء والارض. جب موسیٰ اور اس کے سارے حواری لشکر، فرعونیوں کا لشکر، بادشاہ، شہزادے، پوری کی پوری قوم سمندر میں پانی میں غرق ہو گئی، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. یہ جو جملہ تھا نا، یہ صحابہ اس بارے میں بڑا حیران ہوتے تھے کہ زمین و آسمان بھی روتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کے پاس تشریف لے گئے. اے عبداللہ ابن عباس، یہ قرآن پاک میں کتنی عجیب آیت ہے کہ جب موسیٰ نکل گئے، فرعونی آئے، وہ ڈوب گئے تو ان کی موت کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو زمین و آسمان روتے ہیں، جب بد آدمی دنیا سے جاتا ہے تو زمین و آسمان نہیں روتے. عبداللہ ابن عباس مسکرانا شروع ہو گئے، کہنے لگے، اور عبداللہ ابن عباس بہترین قرآن کے مفسر ہیں، نبی کریم کی ان کو دعا ہے، اور یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں. یہ کوئی عقل منطق فلسفے سے تفسیر بیان نہیں ہو رہی. عقل منطق اور فلسفہ جب بھی اپنی مرضی سے چلے گا ٹھوکر کھائے گا. آج عصر حاضر میں جتنے فلسفی منطقی ہیں جی، یہ حدیث ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے. حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی، تیری عقل حدیث سے ٹکراتی ہے. جی ہماری عقل میں یہ حدیث نہیں آئی. اگر عقل فیصل ہو، اگر عقل حاکم ہو، اگر عقل سے فیصلے کیے جائیں تو عقل تو قرآن کی آیت کی اگر انکاری ہو جائے تو کیسے اس کو روک سکتا ہے؟ یہ تیرے پاس کیا کلیہ ہے کہ نہیں عقل قرآن کی پابند ہے لیکن عقل حدیث کی پابند نہیں؟ یہ کہاں سے کلیہ آیا؟ عقل اگر آزاد ہے تو قرآن کا بھی انکار کر دے گی. قرآن میں ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا، عقل کہتی ہے جلنا چاہیے. کوئی ایسی عقل ہو سکتی ہے انکار کر دے؟ تو کیسے اس کو روک سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے عقل کو تابع کر، ورنہ قرآن کے اندر بھی عقلی طور پہ کئی ایسے واقعات ہیں. لاٹھی سانپ کیسے بن گئی؟ لاٹھی نے دریا کو دو ٹکڑوں میں کیسے تقسیم کیا؟ عقل کے اندر یہ واقعات، یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کیسے رہے؟ مریم کے گھر بچہ بن باپ کے کیسے پیدا ہوا؟ اگر عقل کو بے لگام چھوڑے گا تو کوئی عقل قرآن کے اوپر بھی اعتراض کرے گی. یہ تیری عجیب عقل ہے. نہیں میری عقل قرآن کے تابع ہے لیکن حدیث کے تابع نہیں ہے. یہ بد عقلی ہے. قرآن کے تابع بھی عقل ہوگی تو اصلاح ہوگی، حدیث کے تابع بھی عقل ہوگی تو اصلاح ہوگی. عبداللہ ابن عباس یہی بات کہہ رہے ہیں. ہاں، ہر نیک بندہ جب دنیا میں نیکی کا کوئی کام کرتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، نظر، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے نا، اللہ نے آسمان کے اندر اس کے لیے ایک خاص دروازہ بنایا ہوا ہے. اس کے لیے ایک خاص دروازہ بنایا ہوا ہے جس سے اس کے نیکی کے عمل آسمان پہ چڑھتے ہیں. جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے کہ وہ فلاں مسجد میں رہے لیکن ساتوں آسمان کے اوپر اس کے لیے ایک دروازہ ہے. پہلے سے لے کے 7ویں آسمان تک ایک رستہ ہے، ایک زینہ ہے، ایک سیڑھی ہے. پہلے آسمان کا دروازہ ادھر سے سبحان اللہ کا، ادھر سے دروازہ کھلتا ہے اور یہ سبحان اللہ عرش کے ارد گرد پہنچ کے چکر لگانا شروع کر دیتا ہے. ہر روز یہ دروازہ کھلتا ہے. تو جس وقت
نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے نا، اس دروازے کو بھی پتہ چل جاتا ہے اتنے گھنٹے گزر گئے، اتنا ٹائم گزر گیا، کوئی سبحان اللہ یہاں سے نہیں گزرا، کوئی اللہ اکبر یہاں سے نہیں گزرا، کوئی نماز یہاں سے نہیں گزری، کوئی سجدہ یہاں سے نہیں گزرا، وہ دروازہ زارو کتار رونا شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم چند لمحوں کے لیے اٹھے تھے اپنے ممبر سے، لکڑی کا، بوانا کی لکڑی کا بنا ہوا ممبر تھا، ذکر سے تھوڑی سی دوری ہوئی، وہ سسکیاں ہچکیاں لے کے رونا شروع ہو گیا۔ نبی کریم واپس آئے، آپ کا ممبر بن چکا تھا، وہ پرانا کھجور کی تنے کا ایک ممبر تھا، آپ کا جب نیا ممبر بن گیا آپ ادھر جانے لگے، وہ ممبر رونا شروع ہو گیا پرانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے سے لگایا، اس کو تھپکی دی، آپ کو اور مجھے کیا سمجھایا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سینے سے لگا کے چپ نہ کراتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ تو زمین سے جب بندے کے نیک اعمال آسمان پہ چڑھتے ہیں، وہ دروازہ بھی بندے سے محبت کرتا ہے، منوس ہوتا ہے، وہ گھر، وہ مسجد، وہ رستے، وہ چوک، وہ چرستے، وہ چراہے، وہ علاقے، ہر وہ بندہ، ہر وہ مخلوق اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ یہ میرے اوپر سجدہ کیا کرتا تھا، اللہ یہ یہاں پہ سبحان اللہ کہا کرتا تھا، اللہ یہ یہاں پہ نیکی کا عمل کرتا تھا۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو مخلوقات بھی رونا شروع کر دیتی ہیں، آسمان کا وہ دروازہ بھی روتا ہے۔ اور جب کوئی فاسق فاجر دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو یہ زمین و آسمان، یہ جگہیں، یہ چوک اور چرستے، یہ رستے شکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بدبخت دنیا سے چلا گیا۔ لولا البہائم لم یمطروا، حتیٰ کہ یہ جو چرند پرند چپاہے ہوتے ہیں نا، چپاہے، یہ اس بندے کے لیے اس کی زندگی میں بھی بد دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کو اٹھا لے، اللہ کی اس پہ لعنت ہو، اس کی وجہ سے کہیں اللہ بارش ہی نہ روک دے۔ جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوتا ہے مخلوقات بھی اس سے نفرت کرتی ہیں، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے فما بکت علیہم السماء، نہ اس کے لیے وہ آسمان کا دروازہ روتا ہے، نہ زمین کے اوپر کوئی مخلوق اس کے لیے روتی ہے۔ جب نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے۔